عزة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكان منزلا عندك بعض منازل الروح. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک. ہم آپ کی مسحور کن تقریر سن رہے تھے جو حقائق منطقی دلائل پر مبنی تھی اور دعوتی پس منظر میں دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی. اب اس اجلاس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سوال و جواب کا. جو حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ کر قطار میں کھڑے رہ سکتے ہیں اور قطار لگانے کے بعد سوال کر سکتے ہیں. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ گو یہ سوال و جواب کا سیشن موضوع سے متعلق ہوگا، مگر یہ رعایت غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں کہ وہ اس موضوع سے ہٹ کر بھی سوال کر سکتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سیشن. پہلا سوال یہاں سے ہوگا، میرے بائیں طرف جو مائک ہے اس پر، پھر بیچ سے، اور پھر خواتین کے شعبے سے، اور اسی ترتیب سے سوال و جواب کا سیشن چلے گا انشاءاللہ. کوئی نان مسلم بھائی ہمارے اگر ہوں تو یہاں مائک پر تشریف لائیں اور سوال کریں. السلام علیکم ذاکر بھائی. آپ غیر مسلم ہیں؟ جی میں ریورٹ ہوں اسلام. ریورٹ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا. واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ، اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور آپ سب کو سلام. میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں. وی بیکم اپولوجیٹک. ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے. وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اوور. اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہے. جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں. ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے. اردو صرف مسلمان پڑھتے. کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو. جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے ہیں. اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے. عربی صرف مسلمان دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے، میگزینز ہونا چاہیے، نیوز پیپر ہونا چاہیے. آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی. کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں. جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیوز ویک، ٹائم میگزین، سب غیر مسلم کے. ہمارے پاس ایک بھی ہے. کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں؟ بی بی سی، سی این این، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، بی بی سی، سی این این. مسلمز کے کتنے؟ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے تقریر دے کے. دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے. یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے. ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی، لیکن
جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو، شروع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا۔ 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرامز بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے، اردو میں کم تعداد میں، اکثر انگریزی میں، اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں، مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں بھی فری، ویریس سیٹلائٹ چینلز۔ ہر روز ہندوستان میں آج ETC پہ، ETV پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں، تقریباً 3 4 5 6 سال سے فری میں۔ اس طریقے سے ہم نے شروعات کی۔ چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے ایک چینل لانچ کیا، اس کا نام ہے پیس TV۔ یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے، چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرامز آتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ چینل پیس TV الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک ایشیا میں آ رہا ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں۔ چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس TV۔ فری ٹو ایئر چینل ہے، اکثر انگریزی میں ہے، کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے۔ تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے، کئی پروگرام ہونا چاہیے، لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے۔ وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی۔ اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے۔ ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجئے لیکن کوالٹی سے کیجئے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجئے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے۔ ہم مسلمان ہمارا کام، دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے۔ یہ ذریعہ ہے نجات کا، اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ دوسرا سوال سامنے کے مائک سے کیا جائے۔ ہمارے رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو سوال کرنے والے بھائی آئیں وہ پہلے نان مسلم ہوں۔ میرا نام راج کمار ہے جی، میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں۔ میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے، تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ، اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو، ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں، تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو،
آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں, لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو, اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو, اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں, اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. متحريا لكرامتي بهواني My name is Farid Zakir Naik. I am Zikra Naik. My name is Rushta Naik. You are the best of people, evolved for mankind, in telling what they like and forbidding what they love and believing in Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. The Wonder Kids ہر منگل شام 5:30 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Tuesdays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر منگل رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. مولانا فضیل الرحمان قاسمی. اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت اور آخرت. ان 3 بنیادوں پر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جب کوئی یہ مان لے گا اور پھر عمل کرے گا تو یہ کہیے کہ وہ
اسلام میں آ گیا ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے اور وہ ٹھیک راستے پر جا رہا ہے۔ بالکل سیدھا، آسان اور مبین، اسلام ایک دین۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ متحريا لكرامتي بهواني۔ آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے، آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن، اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن، مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ بہنوں کے شعبے میں اگر کوئی نان مسلم بہن ہو تو بتائیں۔ السلام علیکم، I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلٹ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلٹ۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو۔ یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے، اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ۔ ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them۔ کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی، اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے، ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے۔ اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے
सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए उनसे। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian. तो he was first a Hindu, he has later converted. हिंदी में, सॉरी, ओके उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में। उसको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए। मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है। तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ़ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودی کے لیے آئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، خود بھی یہود کے لیے آئے تھے، یہودی لوگوں کے لیے آئے تھے، اور کہا اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ صرف یہودی کے پاس جاؤ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.